آغاز کیا آج سے الحمدللہ 21 سال پہلے، تو میں نے بڑی ریسرچ کی کہ پاکستان کے کسی بک سٹار پہ کسی جگہ سے مجھے کوئی ایسی بک، ایسی مینول، ایسی کوئی گائیڈ لائن مل جائے کہ جہاں سے میں دیکھ کے اسٹڈی کر کے ان ڈیپتھ نالج دے سکوں۔ تو پھر میں اسی دن ایک ذہن بنا لیا، میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں ایک ایسی بک ضرور لکھوں گا کہ جو پرابلمز مجھے فیس آ رہی ہیں، جو کویشچن میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اگر میرے ملک کا کوئی بھی جوان جو نالج سے محبت رکھتا ہے اور ایکسپورٹ کا بزنس کرنا چاہ رہا ہے، چاہے اس کی فیلڈ میں کوئی ایسے جاب کرنا چاہ رہا ہے یا بزنس کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے ایک مینول بن جائے۔ تو الحمدللہ میں یہ ایسی پھر بک لانچ کی اور 2012 میں لانچ کیا۔ یہ میں اس بک کا تعارف کروں، یہ بک ہے کمپلیٹ امپورٹ ایکسپورٹ بزنس مینول۔ 2012 میں یہ پہلا ایڈیشن آیا اور اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اور پورے پاکستان کے چیمبرز آف کامرس سے جو رسپانس آیا، اس کے بعد میں مجبور ہو گیا کہ 2013 میں سیکنڈ ایڈیشن ہے، اس کے بعد پھر تیسرا ایڈیشن، اور اس وقت الحمدللہ یہ پاکستان میں تیسرا ایڈیشن چل رہا ہے اور یہ ایسا ہے جو ایور گرین ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں دے دی گئی کہ فوٹو کاپی کر کے یا ریسرچ کے اسٹیٹسٹکس ڈال دی گئے، بلکہ یہاں پہ لنکس دے دیے گئے ہیں جو کہ ایور گرین ہے۔ جب بھی آپ اس لنکس کو کلک کریں گے تو آپ کو اپڈیٹڈ انفارمیشن ہی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز اس بک کی بتاؤں، یہ تھیوری نہیں ہے، یہ میری زندگی کا 21 سال کا نچوڑ ہے، میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے ایکسپورٹ کا بزنس شروع کرنا ہے اور پاکستان میں رہتا ہوا ہے، میں اس کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ اس بک کو پڑھیں، بسم اللہ کریں، اللہ سے دعا کرو، اپنے آپ پہ پختہ یقین رکھ کے اور نیت صاف کر کے چلیں۔ یہ بک آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلے گی اور انگلی سے پکڑے گی، اور نہ صرف یہ کہ ایکسپورٹ کا بزنس کیسے کرنا یہ بتائے گی، بلکہ یہ بتائے گی ایکسپورٹ کے بزنس کرنے سے پہلے جو آپ نے ڈیسیجن لینا ہے، ڈیسیجن کب اور کس بنیاد پہ لینا ہے، وہ کون سا ایسا ڈاکومنٹ جو پہلے آپ کو بنانا پڑے گا جس کی بیس پہ آپ نے ڈیسیجن لینا ہے کہ ایکسپورٹ کا بزنس کرنا چاہیے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں ایل سی مل جائے تو بزنس شروع ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کاؤنٹر مل جائے تو بزنس شروع ہو جاتا ہے، یا کسٹمر مل جائے تو بزنس شروع، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ رائٹ ڈائریکشن ہوئے گی تو پھر آپ لوگ اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں۔ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آوارہ گرد جو ہوتا ہے اس کی منزل کوئی نہیں ہے، جو ایک مسافر ہے اس کی منزل طے ہے۔ پہلے منزل طے کر لی جائے کہ آپ نے جانا کہاں ہے، پھر مسافر سے منزل جب آپ نے طے کر لی، پھر مسافر سے اگلی ایک سٹیج ہے آپ سیاح بن جائیں۔ سیاح اور مسافر میں فرق یہ ہے کہ آپ انجوائے کرتے ہوئے اس منزل کو پا جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس منزل کو پانے کے لیے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ ضرور اس بک کو دیکھ لیں، اس کے کانٹیکسٹ دیکھیں اور اس کو اسٹڈی کریں۔ اگر آپ کو فائدہ ہوئے تو پھر میرے لیے صرف دعا کر دیجیے گا کہ اللہ پاک کی ذات مجھے میرے مقصد حیات میں کامیابی دے، کیونکہ میرا جو زندگی کا مقصد ہے، جو میں نے اپنی مشن اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف یہی ہے، خوشیاں اور علم بانٹنا۔